نمازوں کی حفاظت. اللہ اکبر. واقعہ کربلا کے انتہائی مصیبت زدہ حالات میں نماز کی ادائیگی ہر چیز پر مقدم قرار پائی تھی, ہر چیز پر بالا تر تھی, وہ عاشور کی دوپہر ہو یا شام غریبہ کی رات ہو. یہاں تک کہ پورے واقعہ کربلا میں نماز کا احترام اور بھرپور طریقے سے نماز کو ادا کیا گیا. آپ مظلوم کربلا کو دیکھیے, سید الشہداء کو دیکھیے. امام حسین نے لشکر یزید سے 3 مرتبہ نماز پڑھنے کی مہلت مانگی ہے. شب عاشور, عاشور کے دن نماز ظہر کے لیے اور وقت شہادت. اور پھر علامہ مجلسی جلال العیون میں کہتے ہیں کہ امام حسین کی نماز کے لیے اس اقدام کی وجہ سے عمر سعد کے لشکر کے 32 افراد متاثر ہوا اور فوراً امام حسین کے لشکر سے آ کے مل گئے. کیوں؟ کیونکہ نماز کی پیورٹی. پہلے اول نماز دیکھیں, عزاداری ہر وقت, نماز پر وقت. ہم دیکھتے ہیں مجلس ہو رہی ہے, مصائب ہو رہے ہیں, فضائل علی ابن ابی طالب ہو رہے ہیں, اذان ہو رہی ہے, مجلس نہیں روکتے ہم نے. بالکل ذکر علی عبادت, میری جانیں قربان, میری نسلیں قربان, میرے آباء و اجداد قربان, سید الشہداء کی مجلس پر, ذکر علی پر, فضائل علی پر. ہم تو کھاتے ہی ان کا نمک ہے, ان کا صدقہ ہے. لیکن نماز امام علی کی نماز دیکھ لیجیے, ایسی نماز پڑھتے تھے کہ نماز میں شہید کرنا پڑ گیا. اتنے غافل, اتنے اپنے آپ کو مدہوش کر لیتے تھے خدا کی عبادت میں کہ قاتل کو نماز میں شہید کرنا. جب علی کو شہید کیا تو سجدے میں شہید کیا. اب تیر نکالنا تھا, کہا دیکھو جب تیر نکالو اس وقت جب نماز کی حالت. علی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ تیر نکل گیا. مطلب جب جنگ ہوئی تھی اور تیر نکالنا تھا تو کیا کہا تھا کہ بھائی نماز میں تیر نکالنا, علی کو نہیں پتہ چلے گا. ایسی نماز علی ابن ابی طالب کی. اور پھر ان کا بیٹا جو دشت بیابان میں ہے, علی اکبر کا لاشا اٹھایا, قاسم کے ٹکڑے اٹھائے, ننھے علی اصغر کو دفن کیا, لیکن پھر بھی کیا مہلت مانگ رہا ہے لشکر یزید سے کہ مجھے نماز پڑھنے کی مہلت دے دو, سے کہ مجھے نماز پڑھنے کی مہلت دے دو. اتنا بڑا میسج سید الشہداء ہم کو دے رہے ہیں اس پورے 2.25 مہینے میں. عہد کر لیجئے, ایک تو باوضو آپ نے مجلس میں جانا ہے, عہد کر لیجئے. میری جیسے میرا موبائل ہے, اس میں نماز کا الارم سیٹ ہے, جدھر ظہر کی نماز کا وقت ہوا اذان جو ہے وہ بجنا شروع ہو جاتی ہے, مجھے الارم آ جاتا ہے. میں جہاں بھی ہوتی ہوں کوشش یہی کرتی ہوں کہ باوضو بندہ جائے اور جہاں بھی ہو نماز کے لیے کھڑا ہو جائے. کوشش یہ کیجئے, فرش ادا پہ جائیے, باوضو ہو کے جائیے, ادھر نماز کا الارم بجے. آپ کے موبائلوں پہ نماز کے ٹائمنگ سیٹ ہونے چاہیے, ادھر نماز کا الارم بجے, وہاں آپ نے نماز کے لیے کھڑے ہو جانا ہے. صرف یہ سوچ کر کہ وہ مظلوم کرب و بلا جس کی آج ہم عزاداری کر رہے ہیں, جس کا آج ہم گریہ کر رہے ہیں, جس کا آج ہم ماتم کرنے آئے ہیں, اس نے اس غربت کے عالم میں لشکر یزید سے نماز کی مہلت مانگی ہے. اتنی امپورٹنٹ ہے نماز. عزاداران مظلوم کرب و بلا اپنی پہلی فوقیت نماز کو رکھیے. صاحبان مجلس سے کہیے ایسے ٹائمنگز پر مجلس ہو کہ جو نماز سے نہ ٹکرائے, نماز مجلس سے نہ ٹکرائے. یا مغرب کی نماز کے بعد مجلس شروع ہو, ظہر کی نماز کے بعد مجلس ہو, بیچ میں مجلس نہ آئے. اور اگر مغرب کی نماز سے پہلے مجلس ہو, مغرب کی نماز سے پہلے مجلس کو ختم کر دیجئے. یہ ہماری, اگر ہم یہ سیکھ گئے کہ ہمیں اہمیت دینی ہے نماز کو, ہمیں فوقیت دینی ہے, ہماری اول عبادت نماز ہے. پہلے نماز اور پھر ہر وقت 24 گھنٹے عزاداری اور صرف گریہ اور صرف ماتم. یہ 2.25 مہینے عہد کیجئے. اس درسگاہ سے یہ سیکھنے کو مل رہا ہے. وہ فاطمہ ہے, وہ فاطمہ ہے.